اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و ثناء اسی اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے ہے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششجہات بھی ہے۔ تعریف کے لائق وہی ذات ہے کہ جو ہم سب کا پالنے والا ہے، وہ اللہ رب العزت ہے۔ وہ جس چیز کو جو حکم دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں عموماً تمامی احباب گھروں کے اندر ہیں، ان کے لیے چند مشورے میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ بڑی توجہ اور بڑی محبت کے ساتھ سماعت کیجیے۔ بڑا ہی پرفتن دور آ چکا ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے کترا رہا ہے۔ بڑی عجیب ترین صورتحال بن چکی ہے کہ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے سلام لینے سے کترا رہا ہے، اور اس کے بارے میں اور جو عموماً وبا پھیلی ہوئی ہے، بیماری پھیلی ہوئی ہے، اس کے بارے میں اپنے تمام دوست احباب سے کچھ ضروری گزارشات پیش کرنا چاہوں گا، اور دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو اس پہ خاص طور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے اندر بہت زیادہ خوف و ہراس پھیل چکی ہے۔ ہر انسان چاہے گھر میں ہے جہاں بھی ہے، وہ پریشان ہو چکا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہو جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت کا کلام کہتا ہے کہ کل من علیہ فان، کہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے، باقی جو بچنے والی ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ رب العزت کی ہی ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ یہ دنیا کے اندر جو آیا ہے اس نے فنا ہو کر ہی رہنا ہے۔ تو آج ہمیں کون سے ایسے عمل کرنے ہیں کہ اگر ہم دنیا سے چلے بھی جائیں تو اللہ رب العزت کا ہم پہ اپنا خاص فضل و کرم نازل ہو۔ بڑے ہی خوش نصیب لوگ ہیں وہ کہ جن کو جو ہمارے عزیز و اقربا جو فوت ہوئے، ہم نے ان کے لیے غسل کا اہتمام کیا، کفن کا اہتمام کیا، ان کا جنازہ پڑھایا، ان کے لیے اصال ثواب کی محفل منعقد کی۔ بڑے وہ خوش نصیب لوگ ہیں، لیکن آج ہر انسان اس بات سے کترا رہا ہے، گھبرا رہا ہے کہ شاید موت ہمیں آ کر آنی تو ہے موت، لیکن میرے عزیز دوستو اس کا پتہ نہیں کہ ہمیں کفن دیا جائے گا یا کیا کیا جائے گا۔ لیکن آج وقت ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے خصوصی دعائیں کرنی ہے، اللہ رب العزت کے حضور ایسے نیک اور صالحہ دعائیں کر کے اور نیک عمل کر کے اللہ کو منانا ہے، تاکہ اللہ رب العزت کی ذات ہم سے خوش ہو جائے۔ یہ بلائیں، یہ وبائیں، یہ بیماریاں اسی وقت چلیں گی جب ہم خلوص سے نیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھک جائیں گے اور نماز پڑھنے والے بن جائیں گے، توبہ و استغفار کرنے والے بن جائیں گے۔ ہمارا دن نکلتا ہے، ہم موبائل کے اوپر اس کو دیکھ کر یعنی کہ ایسے ہی بے غوری میں سارا دن گزار دیتے ہیں، لیکن کیا ہم نے سوچا کہ سارا دن جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس خالق کائنات نے ہمیں پیدا کیا ہے، کیا ہم اس کے احکام مان رہے ہیں؟ ایسے ہی غفلت کے اندر ہم دن گزار رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، جب دن کا آغاز ہو اللہ رب العزت کے کلام کے ساتھ اللہ رب العزت کے حضور سجدہ کیجیے، نماز ادا کیجیے، نماز فجر پڑھیے۔ نماز فجر پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کے کلام کی تلاوت کیجیے، ہو سکے تو 2 رکوع 3 رکوع تلاوت کیجیے، اور اپنے گھروں میں بھی اس کا اہتمام کروائیے۔ تو نماز ادا کر لینے کے بعد استغفر اللہ کم از کم 1 تسبیح اس کی نکالیے، اور اس کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ دعا کیجیے، یہ پڑھیے، اس کو کم از کم 1 تسبیح کی نکالیے۔ آگے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اگر آپ گھر میں فضول بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایسے ہی فری ہیں، تو ہر لمحہ اللہ رب العزت کا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ذکر کرتے رہیں، اللہ سے معافی طلب کرتے رہیں کہ آج وقت ہے کہ آج
ہر مسلمان خوف میں مبتلا ہے، ہر مسلمان گھبرایا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کیا بننے والا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن آج ہمیں دعا کرنی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خصوصی دعائیں کرنی ہے۔ اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو قرآن اللہ کے کلام کی تلاوت پڑھائیے، ان کو کلمے یاد کرائیے، ان کو نماز جنازہ سکھائیے کہ کیا پتہ کب موت آ جائے، لیکن یہی عمل ہے جو ہماری بقا کے لیے ہمارے کام آئیں گے، یہی عمل ہے جو ہمارے پاس رہیں گے۔ تو ہر لمحہ ہر وقت وضو میں رہیں، وضو کیجیے، ہر لمحہ وضو میں رہیں اور تسبیح کرتے رہیں، اللہ رب العزت کا ذکر و اذکار کرتے رہیں، اللہ سے معافی طلب کریں کہ یہ ایسی بلائیں، ایسی وبائیں اسی وقت آتی ہیں کہ جب گنہگار زیادہ ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی یاد سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ عزیز دوستو، جس اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں وہ مقصد بھی پورا کرنا ہے۔ اگر ہم اس سے غافل ہیں تو ہمیں اس طرف دھیان دینا ہوگا کہ آج ہم اس کی طرف رجوع کر رہے ہیں، لیکن آج ہماری مسجدوں کو بند کیا جا رہا ہے، ہماری مسجدوں کو بند کیا جا رہا ہے، ہمیں عبادت کے لیے گھر میں تنہا کیا جا رہا ہے۔ تو گھر میں ہیں تو اللہ رب العزت کے کلام کی تلاوت کیجئے، اپنا جو دن ہے اس کے اندر کم از کم کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار کیجئے اور کم از کم 1-2 سپارے کی تلاوت ضرور کیجئے، کہ یہی وہ وجہ ہیں کہ جن سے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ کہ آج دنیا کے اندر ہر طرف خوف و ہراس پھیلی ہوئی ہے، لوگ مان رہے ہیں کہ اللہ کا کلام برحق ہے، وہی ایک وحدہ لا شریک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو آج ہمیں بھی ایک اہم انسان کی طرح فریضہ انجام دینا ہوگا، ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کرنی ہوگی۔ دعائیں وہ انداز کیسا ہونا چاہیے؟ دعائیں کیجئے کہ اے خالق و مالک، اے پروردگار عالم، اے سارے جہاں کے خالق، اے سارے جہاں کے مالک، کہ جس طرح تو نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی کے اوپر محفوظ رکھا، اے پروردگار جس طرح تو نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو جادوگروں کے جادو سے محفوظ رکھا، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا، جس طرح تو نے حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے محفوظ رکھا، تو نے جس طرح حضرت تمام انبیاء پہ اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمایا، انہی کے صدقے مالک مولا، ان تمام انبیاء اکرام کے صدقے اور ہم پر اور تمام امت مسلمہ پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح طریقے سے پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میرے پیغام کو اپنے تمام دوستوں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔